باب من اصبح جنوبا فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں حالت جنابت میں روزہ رکھنا۔ تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب تھا کہ یہ روزہ نہیں ہوتا، رمضان کے روزے کے لیے پاکی کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ بات حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ تک پہنچی تو انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ جنابت اور روزہ آپس میں منافی نہیں ہے، دونوں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو صدر اول میں اختلاف تھا، لیکن بعد میں یہ اتفاق ہو گیا، کل اجماع ہو گیا یہ مسئلہ کہ جنابت جو ہے وہ روزے کے منافی نہیں، یعنی جنابت کی حالت میں بھی روزہ شروع کرنا درست ہے۔ یہاں پہ اسی کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جنبی حالت میں صبح کرتے ہیں، اور عبداللہ ازرمی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رمضان میں جماع کی وجہ سے آپ جنبی ہوتے غیر احتلام، جو کہ بغیر احتلام کے جنابت تھی، یعنی من جماع کی یہ گویا کہ صفت کاشفہ ہے، موضحہ ہے، یعنی یہ جو آپ کی جنابت تھی وہ ازواج کی وجہ سے تھی، بالجماع تھی، من غیر احتلام من نہیں تھی کہ خواب میں آپ کو جنابت لاحق ہوئی ہو۔ ثم یصوم، پھر آپ روزہ بھی رکھ لیتے جنابت کی حالت میں، یعنی احیاناً کبھی ایسے بھی ہو جاتا تھا کہ وقت تنگ ہو تو روزہ شروع ہو چکا ہو اور آپ غسل بعد میں کریں۔ باقی یہاں پہ ایک مسئلہ چلتا ہے علماء کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احتلام ہوتا تھا یا نہیں، احتلام صفت نبوت کے منافی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ کو احتلام ہوتے ہی نہیں تھا، احتلام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ احتلام ہونا یہ شیطانی اثر ہے اور انبیاء شیطانی اثر سے پاک ہوتے ہیں۔ اور دوسرے محققین کی رائے یہ کہ نہیں، احتلام تو آپ کو ہوتا تھا، ہو سکتا بھی ہے، اور رہ گئی یہ بات کہ بھئی وہ شیطانی اثر سے ہی ہوتا ہے، تو یہ ضروری نہیں، کیونکہ بعض اوقات کثرت طعام کی وجہ سے یا اندرونی طبیعت کی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے، یعنی اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس وجوہات کی بنا پہ آپ کو احتلام کا ہونا یہ ممکن ہے، یہ کوئی نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم الرياني القانبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا اريد الصيام۔ ایک دروازے پہ کھڑا تھا، نبی علیہ السلام دروازے پہ کھڑے تھے، تو ایک آدمی نے آپ سے کہا میں جنبی ہوں، روزہ رکھنا چاہتا ہوں، ٹائم شروع ہو گیا، کیا کروں؟ جی۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنبا وانا اريد الصيام، میں بھی ایسے کر لیتا ہوں، کبھی کبھی جنبی حالت میں ہوتا ہوں، روزے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، روزہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جی۔ فقال الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله عنك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتبع۔ آپ غصے میں ہو گئے، اس نے کہا آپ ہم جیسے نہیں ہیں۔ تو وجہ غصے کی یہ تھی کہ وہ آپ کو اللہ کے عتاب سے یا احکامات شریعت سے ماورا سمجھ رہا تھا، سمجھ آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا بھی اور عالم بھی ہوں، بما اتبع، سمجھ آ رہی، اس وجہ سے جو میں اللہ کی اتباع کر رہا ہوں، تو مجھے ڈر ہے تو میں اتباع کر رہا ہوں، اگر مجھے ڈر ہی نہ ہوتا تو میں اتباع کیوں کرتا؟
تو لارجو کا ہے، تو لارجو بمانے لاتا یقین کے ہے، سمجھ آ رہی کہ مجھے کبھی امید ہے اس بات کی کہ میں تم میں سے زیادہ ڈرتا ہوں. یا ارجو کو اپنے معنی بھی رکھا جائے تو یہ بھی من قبیل خشیتی ہے کہ گو کہ میں تم میں سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تب بھی مجھے یہ امید ہی ہے، سمجھ آ رہی کہ میں زیادہ ڈر رہا ہوں. کیونکہ اگر یہ قطعیت کے درجے میں بات پہنچ جائے تو یہ بھی گویا کہ کیا کہتے اس کو، اگر قطعیت کے درجے میں پہنچ جائے کہ میں تم میں سے، تو یہ بھی عجب اور تکبر کی طرف لے جائے گا، اور یہ بھی گویا کہ عجز کی منافی ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے مجھے اپنا اخشا ہونا بھی امید کے درجے میں. جی چلیں. کفارۃ من ادا اہلہ فی رمضان، رمضان میں جو آدمی بیوی سے جماع کرے اس کا کفارہ. پیچھے گو کہ یہ بات گزر چکی ہے، سمجھ آ رہی ہے. مذاہب چونکہ اس بارے میں مختلف احادیث ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ربو جو مد ہے، ربو سا یعنی ایک مد ہر چیز سے دے گا، تو ٹوٹل 15 سا بن جائیں گے. مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے 2 مد دے گا تو نصف سا ہو جائے گا. گندم سے بھی نصف سا، باقیوں سے بھی نصف سا. اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گندم سے نصف سا اور باقیوں سے پورا سا. بلکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ گندم سے نصف سا اور باقیوں سے پورا سا. پیچھے مذہب رہ گیا امام احمد کا، ان کی رائے یہ ہے کہ پورا سا ہر ایک سے دینا ہے. تو امام احمد کے ہاں پورا سا ہر چیز سے، حنفیہ کے ہاں تقسیم ہے، امام مالک کے ہاں نصف سا یعنی 2 مد ہر چیز سے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ربع سا یعنی 1 مد ہر چیز سے. 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں، یہ تو بات گزر چکی ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد قال حدثنا زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقال وما شأنك؟ کیا ہو گیا تجھے؟ جی. قال وقال على امرأتي في رمضان. قال فهل تجد ما تعطي رقبة؟ قال لا. قال فهل يستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به. فقال يا رسول الله ما بين لابتي أهل بيت أفقر منا. فسئك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر أن لا بتیہا حرتیہا دونوں قسم کے لفظ ہیں. تو چونکہ جو مدینہ ہے یہ 2 پتھریلی جگہوں کے درمیان ہے، تو اس لحاظ سے یہ کہا گیا ما لا بتیہا. جی چلیں. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن مسلم بهذا الحديث بمعنى وزاد وانما كان هذا رخصة له خاصة. فلو ان رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكبير. قال ابو داود رواه ليس بن سعد ويصحيح منصور بن المعتمر وعلاء بن مالك على معنى ابن عيينة زاد فيه لفظه واستغفر. اب چونکہ آپ نے کہا کہ یہ کفارہ خود ہی کھا لو، حالانکہ واجبات میں تو تملیغ ضروری ہے، تو اس لیے زہری نے یہ تعویل کی ہے کہ یہ ان کی خصوصیت تھی، رخصتاً لو خاصتاً. اگر کوئی اور آدمی آج کرے گا تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. اور دوسرا جواب جو ہماری طرف سے جمہور کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ فی الحال تو اس کو کھا لے، اپنا گزارا چلا، بعد میں اس کا کیا دے دینا، کفارہ دے دینا. ایک تو یہ ہو گیا. باقی یہ جو کفارہ اب ذکر کیا گیا ہے تو یہ جماع کی صورت میں ہے یا طعام اور شراب کی صورت میں بھی ہے، سمجھ آ رہے؟ تو اس بارے میں احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ
جماع، طعام اور شراب سب کا یہی ہے، جماع کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ایک آدمی جان بوجھ کے کھانا کھائے تب یہی کفارہ ہے۔ جمہور کہتے ہیں نہیں، یہ صرف جماع کے ساتھ خاص ہے۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ آپ کسی نے جماع کیا تو آپ نے اس کو یہ حکم دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کفارہ ثابت ہے ابھی خلاف کیا ثابت ہے، کیونکہ وہ آدمی تو عاجز اور توبہ طائب ہو کے گویا کہ آیا، تو جو چیز خلاف نص ثابت ہو، قیاس خلاف قیاس مورد پہ بند ہے، لہٰذا یہ صرف جماع کے ساتھ خاص ہے۔ موطا امام محمد نے امام محمد رحمہ اللہ نے احناف کی تائید میں یہ روایت جو آگے آ رہی ہے، ان رجلا افطر فی رمضان، اگلی روایت کہ ایک آدمی نے رمضان میں افطار کیا، آگے وجہ ذکر نہیں بھی کیوں افطار کیا، بھی جماع سے کیا یا کھانے سے کیا یا پینے سے کیا، تو یہ مطلق جو روایت ہے یہ اس کی دلیل ہے۔ اور ویسے بھی ایک حکم کے جو انواع ہوتے ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر جماع کا یہ حکم ہے تو باقیوں کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے، تو اس لحاظ سے بھی، اور احتیاط بھی اسی کے اندر ہے۔ تو احناف کا یہ مسلک ہے کہ کھانے پینے کے اندر، اور بعض روایتوں میں ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک آدمی نے کھایا تو آپ نے اس کو حکم دیا کفارے کا، تو اس لحاظ سے بھی احناف جو ہے نا، گو کہ وہ روایت ضعیف ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی نے کھا لیا تو آپ نے اس کو کفارے کا حکم دیا، لیکن بہرحال عمومی نصوص سے اس کی کیا ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کر، بات سمجھ آ رہی؟ اور آگے ایک روایت میں آ رہا ہے 2393 میں وَسُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، سمجھ آ رہی؟ تو روزہ رکھ اور استغفار بھی کر، تو اس سے ایک تو جو کفارات ہیں، سمجھ آ رہی، حدود ہیں، ان کے بارے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ زواجر ہے، ساتر نہیں ہے، تو یہ احناف کی دلیل ہو رہا ہے۔ دوسرا یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا بھی ایک روزہ بھی رکھ، آگے لفظ آ رہا ہے، تو اب یہ جو ایک روزہ ہے یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ تو اس سے یہ ذہن نہ چلا جائے کہ بھئی اس کفارے میں صرف ایک ہی روزہ ہے، حالانکہ کفارے میں تو 60 لگاتار روزے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے ایک تو اس کے اوپر جرح کی گئی ہے روایت کے اندر کہ اس کے اندر ہشام ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک تو یہ جرح ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کی قضاء کی جگہ ایک روزہ رکھ، اور باقی 60 اس کے علاوہ جو تو نے روزے رکھنے وہ کفارے کے رکھنے ہیں، تو گویا کہ کفارے کے اندر ٹوٹل 61 روزے رکھنے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو صوم یومن کا مطلب قضاء والا روزہ ہے، 60 روزے اس کے علاوہ کفارے والے۔ آگے یہ والی بات سمجھ، جی چلیں جی آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤتي عرقه او يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكينا، قال لا اجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذها فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، جی۔ فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له قل، وقال أبو داود رواه ابن جرير عن الزهري عن على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه وتؤتى رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا. وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي بديك قال حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم افطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 ساعة وقال فيه كل انت واهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. 15 سا سمجھ آ رہی؟ تو یہ امام شافعی کی دلیل ہے، ٹوٹل 15 سا ہے تو مطلب ہر ایک کے اندر ایک مد دینا پڑے گا، ربع سا، جی۔ وبه قال حدثنا سليمان بن داود الماري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدث وان محمد بن جعفر بن زبير حدث وان عباد بن عبد الله بن زبير حدث وانه سمع عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت میں جل گیا، ہلاک ہو گیا. جی. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي قال تصدق قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه قال اجلس فجلس وبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام. جی گدھا ہانک رہا تھا جس کے اوپر کھانا بھی تھا. جی چلیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المعترف وأنا فقال الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله على غيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال كلوه. آیا اپنے علاوہ کسی اور پہ خرچ کریں؟ اللہ کی قسم ہم تو بھوکے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا چلو تم فی الحال کھا لو. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي زناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن زبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه القصة قال فوجد بعرق به 20 ساعة. توجہ کریں، جو آدمی مفطر فی الصیام صوم ہوتا ہے تو اس کے لیے کفارہ اور روزہ دونوں ہے. سمجھ آ رہی؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ صرف کفارہ ہے، روزہ نہیں ہے، روزے کی قضا نہیں ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف ایک دن کا روزہ ہے اور اس کی قضا یعنی فدیہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اب جو کہتے ہیں صرف روزہ ہے، صرف کفارہ ہے، روزہ نہیں، ان کی دلیل بھی اس حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے اس کو صرف کفارے کا کہا، عام طور پہ روزے کا نہیں کہا. سمجھ آ رہی؟ دیکھو نا، اس نے کیا کہا، آپ نے اس کو کہا بھی گردن آزاد کر، اس نے کہا جی نہیں، 2 مہینے روزے دار، اور اس کے علاوہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. سمجھ آ رہی؟ تو آخر اینڈ میں بات کس پہ آئی؟ سمجھ آ رہی؟ اینڈ میں بات آئی نا کہ تو کیا کر دے، صرف کھانا کھلا دے. تو وہ کہتے ہیں صرف کھانا ہی کھلانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف فدیہ ہی ہے، یعنی قضا نہیں ہے، یعنی صرف کھانا یا کھلانا ہی آپشن ہے، باقی کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف ایک دن کی قضا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں صرف ایک دن کی قضا ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں سم یومن سے، بس آپ نے اس کو کہا جا ایک روزہ رکھ. سمجھ آ رہی؟ تو کچھ کہتے ہیں صرف ایک دن کی قضا ہے تو ان کی دلیل یہ سم یومن ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف اس کے لیے فدیہ ہے، روزے ہے ہی نہیں، کہ آپ نے اس کو کہا جا تو کھانا کھلا. اور مطلب ہے کہ آخر میں ادھر آ کے بات ختم ہوئی ہے، لہٰذا اس کے اوپر صرف فدیہ ہے اور قضا وغیرہ نہیں ہے. تو یہ گویا کہ افراد تفرید ہے. سمجھ آ رہی؟ ایسی بات نہیں ہے. سارے روایات کو لیا جائے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں چیزیں ہیں جمہور کے ہاں، قضا بھی ہے اور فدیہ بھی ہے. باقی یہ جو او ذکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو تو یہ ہو، یہ نہ ہو تو یہ ہو، سمجھ آ رہی؟ تو جمہور کے ہاں یہ او تخییر کے لیے ہے، بلکہ او ترتیب کے لیے. اس کے لیے ترتیب کے لیے، یعنی پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. شروع میں اختیار نہیں ہے کہ دونوں میں سے کچھ بھی دے دے. اور مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ او تخیر کے لیے جو چاہے دے دے. مالکیہ کہتے ہیں جو چاہے دے دے، اور حناف کہتے ہیں نہیں. یہاں پہ آ رہا ہے نا او یعتق رقبۃ او یصوم شہرین او یطعم 60 مسکینا. سمجھ آ رہی؟ اور ہمارے یہاں قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ. سمجھ آ رہی کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے، یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے. تو جمہور کے یہاں قرآن پاک کی جو ہے وہ دلیل ہے. جی چلے جی. جو آدمی عمدن افطار کر دے تو اس کو یہاں پہ ڈانٹا جا رہا ہے کہ اس میں ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ محرومی کرتی ہے. جی چلے.
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر يوما برمضان في غير رخصة رخص الله لها لم يقض عنه صيام الدهر. جس نے ایک رمضان کے روزے کا افطار کیا بغیر کسی عذر کے، رخص اللہ لہ، ایسی رخصت کہ جو اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، مطلب بلا وجہ، لم یقض عنہ صیام الدہر، تو سارے زمانے کے روزے بھی اس کی طرف سے قضا نہیں کر سکیں گے. سمجھ آ رہی؟ یعنی پورا زمانہ بھی رکھے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی. جمہور کے ہاں یہ باعتبار فضیلت کے ہے کہ فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ایک روزے کی قضا جو یہ اس کے، باقی قضا ایک روزے کی جگہ ایک روزہ ہی ہے، روزے کی قضا ایک کی جگہ ایک ہی ہے. اس میں اور علماء کے اقوال بھی ہیں، کوئی کہتا ہے جی 12 روزے رکھے گا، کوئی کہتا ہے ایک کے بدلے میں 1 مہینہ روزہ رکھے گا. سمجھ آ رہی؟ تو اس قسم کے اور اقوال بھی ہے. کوئی کہتا ہے جتنے بھی رکھے اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں، قضا ایک کے ساتھ ہی ہے، باقی فضیلت جو ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. جی چلیں. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال فلقيت ابن المطوس فحدثني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث ابن كثير وسليمان قال ابو داود اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وابو المطوس. جی. باب من اكل ناسيا. من اکل ناسین، ناسین اگر کوئی آدمی کھا پی لے تو جمہور کے یہاں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بس سمجھ آ رہی؟ جیسے حدیث کے اندر آ رہا ہے، یہ جمہور کی دلیل ہے. مالکیہ کہتے ہیں کہ ناسین کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور پھر جمہور کے یہاں فرق ناسین بین الاکل والشرب والجماع کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سب کا ایک ہی حکم ہے جو کسی اعتبار سے بھی بھول جائے. بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ اگر کھانے پینے میں ناسین ہے پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جماع میں ناسین ہے تو پھر ٹوٹ جائے گا. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار عن ايوب وحبيب بن هشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت ناسيا وانا صائم قال فقال اطعمك الله وسقاك. یعنی حکماً یاد آپ کو تعریف کی تھی جو کیا کہتے ہیں ممسک ہو، امساک چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، تو جو ناسین ہے اس کا امساک حکماً ہے. جی چلیں. قضاء رمضان کو مؤخر کرنا، چونکہ قضاء مطلق عن الوقت چیزوں میں سے ہے، تو اس لیے جب بھی چاہے اس کی قضاء کرے، لیکن مرنے سے پہلے کر لے. رمضان کی قضاء کا مسلک حنفیہ کے یہاں یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے سال کے اندر ہی کر لے، لیکن اگر نہیں کیا آئندہ رمضان آ گیا تو پھر اگلے رمضان کے بعد کر لے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ سال کے اندر قضاء ضروری ہے، اگر قضاء نہ کی تو پھر ساتھ فدیہ بھی دینا پڑے گا، قضاء بھی ہوگی اور ساتھ فدیہ بھی دینا پڑے گا. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ان كان ليكون علي صوم من رمضان وما استطيع ان اقضي حتى ياتي شعبان. بے شک شان یہ ہے کہ مجھ پہ روزہ رمضان کا آتا، میں طاقت نہیں رکھتی کہ اس کی قضا کروں یہاں تک کہ شعبان آ جاتا. یعنی نبی علیہ السلام کی خدمت اور آپ کے حقوق کی تکمیل کے لیے میں ہر وقت مستعد رہتی کہ مجھے موقع نہیں ملتا تھا کہ میں رمضان کے روزوں کی جو عذر کی وجہ سے رہ جاتے تھے میں قضا کر سکوں. سمجھ آ رہی؟ جب شعبان آتا تو اب نبی علیہ السلام بھی روزے رکھ رہے ہوتے، تو اس وقت میں بھی یہ کہتی بھی اب آئندہ رمضان آ گیا، پچھلا تو کھاتا کلیئر کرے نا، تو پھر میں شعبان میں جا کے کیا کرتی، روزوں کی قضا کرتی. جی چلیں. تو جو کرے کوئی آدمی مر گیا اور اس کے اوپر روزے ہیں، تو اب کیا پیچھے جو اس کے ورثہ ہیں وہ اس کی طرف سے روزے کی قضا کریں گے کہ نہیں؟
تو یہ مسلک ہے۔ تو جمہور کے یہاں روزے کی قضا ہو سکتی ہے، ولی جو ہے روزے کی قضا کر سکتا ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، روزے کی قضا نہیں ہے، روزے کا فدیہ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے سامان ولی تو احناف کے ہاں یہ فدیہ مراد ہے، روزے کا فدیہ، مجازن اس کو نام روزے کا دے دیا گیا ہے۔ تو یہ مصنف تائید کر رہے ہیں جمہور کی، اور احناف اس حدیث کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تعویل کر رہے ہیں۔ باقی یہ مسئلہ بنتا ہے نیابت کا، کہ نیابت جائز ہے کہ نہیں عبادات کے اندر۔ تو روزے کے اندر نیابت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے اندر تھوڑی تفصیل بھی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ جو روزے کی نیابت ہے میت کی طرف سے، تو ہمارے یہاں مطلقاً نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں روزے کی جو نیابت ہے وہ مطلقاً نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ امام احمد کی رائے یہ ہے کہ جو صوم منظور ہے اس کی تو نیابت ہو سکتی ہے، لیکن صوم جو اصلی ہے اس کی نیابت نہیں ہو سکتی۔ صوم منظور اس کی نیابت ہو سکتی ہے، لیکن صوم جو اصلی ہے اس کی نیابت نہیں ہو سکتی۔ تو احناف کے یہاں نیابت نہیں ہو سکتی روزے کے اندر، بات سمجھ آ رہی؟ اور دیگر جو ایک روایت یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی کہ روزے کے اندر جو ہے نا وہ مطلقاً نیابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ روزے کے اندر نیابت نہیں ہو سکتی، چاہے شافعی ہے، مالکی ہے یا احناف ہے، روزے کے اندر نیابت نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی کی ایک روایت یہ ہے کہ مطلقاً ہو سکتی ہے، اور امام احمد کہتے ہیں کہ صوم منظور کی ہو سکتی ہے نیابت، اصلی کی نہیں ہو سکتی، یعنی رمضان کے روزے کی نیابت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو روایت ہے سامان ولیہ، یہ روایت دلیل ہوگا امام احمد کی، سمجھ آ رہی؟ کہ اس کا ولی اس کی طرف سے کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ جمہور اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہاں پہ فدیہ مراد ہے، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فدیہ مراد ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ، اور آگے ایک روایت آ رہی ہے وہ حنابلہ کی تائید میں ہے کہ اگر نظر رکھے گا، نظر کا روزہ ہے تو قضا ہوگی، سمجھ آ رہی؟ اور اگر کوئی اور ہے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ تو امام احمد نے جو تفصیل بیان کی اس کی دلیل اگلی روایت ہے حدیث ابن عباس، اور یہ جو پہلی روایت ہے یہ چونکہ مجمل ہے، یہ امام احمد کی بھی دلیل بن سکتا ہے، اور جمہور اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔ جی چلے جی۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن زبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه۔ فدیہ مراد ہے، فدیہ دے۔ اور پھر احناف کے یہاں فدیہ دینے کے لیے بھی ایسا شرط ہے، وصیت بھی شرط ہے، اور ثلث مال سے ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے گیا ہو اور اس کا مال بھی ایسا ہو، ثلث بچتا ہو، مثلا یہ ہے کہ ثلث، تو پھر اس سے دینی۔ اگر مال اس کا ہے ہی نہیں پیچھے تو کدھر سے ولی فدیہ دیں گے؟ جمہور کے یہاں ایسا شرط نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ وصیت نہ بھی ہو تب بھی اس کا جو فدیہ ہے یعنی اس کی طرف سے دیا جائے گا، فدیہ اس کی طرف سے دیا جائے گا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي حسين عن زهير بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اذا مر الرجل برمضان ثم مات ولم يصيح عتم عنه ولم يكن عليه قضاء وان نزل قضاء عنه ولي۔ توجہ کریں، اس پہ اشکال ہے حدیث کے اوپر بظاہر۔ جب ایک آدمی رمضان میں بیمار ہو جائے پھر وہ مر جائے اور وہ صحیح نہیں ہوا، اس سال میں کہ وہ صحیح نہیں ہوا، تو اتم عنہ ثم مات، پھر وہ مر گیا، اس سال میں کوئی صحیح نہیں ہوا، تو اتم عنہ اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا، اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ ولم یکن علیہ قضاء، اور اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ اور اگر اس نے نظر مانی تھی تو قضاء عنہ ولی، تو اس کا ولی اس کی طرف سے کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا۔ اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا،
ایک آدمی مر گیا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا، ولم یصح، تو پھر کیا ہے؟ اس کے اوپر قضا نہیں، اس کی طرف سے فدیہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہ حدیث بظاہر مخالف ہے عام مذہب کے، کیونکہ مذہب یہ ہے احناف کا کہ ایک آدمی اگر بیمار ہوا ہے اس کے بعد رمضان کے اندر، اس کے بعد اس کو، بلکہ سفر میں تھا، مریض بیمار ہو گیا ایک آدمی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہوئے ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ بیمار ہوا ہے، بیمار ہونے کے بعد وہ اس کے بعد ٹھیک ہوئے ہی نہیں، تو اب اس کے اوپر فدیہ نہیں ہے، اس کے اوپر فدیہ نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، اس کے بعد اس کو موقع بنا ہی نہیں ٹھیک ہونے کا، مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر قضا کی طاقت ہی نہیں رہی تھی، تو پھر اس کے اوپر فدیہ نہیں ہے۔ اور جب کہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اطعم عنہ، کہ اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے آگے دیکھیں ولم یصح کا نسخے کی تصحیح کی ہوئی ہے ولم یصم کے ساتھ، کہ ایک آدمی بیمار ہوا ہے پھر وہ مر گیا ہے اس حال میں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، سمجھ آ رہی؟ تو پھر اطعم عنہ، اس کی طرف سے کیا کیا جائے گا؟ فدیہ دیا جائے گا، یعنی اس نے روزہ نہیں رکھا۔ ایک آدمی رمضان میں بیمار ہوا پھر مر گیا اور اس نے روزے نہیں رکھے تھے، تو اب اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا اور اس کے اوپر قضا نہیں، سمجھ آ رہی؟ یعنی اس کے اوپر قضا نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے؟ فدیہ۔ تو لم یصح کا جو لفظ ہے یہ ٹھیک نہیں، نہ ٹھیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوا، رمضان میں بیمار ہوا، اس کے بعد یہ بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوا، بیمار ہی رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں طاقت ہی نہیں تھی روزہ رکھنے کی، تو اب اس کے اوپر قضا بھی نہیں، فدیہ بھی نہیں، قضا بھی نہیں، فدیہ بھی نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو جب قضا بھی نہیں، فدیہ بھی نہیں، تو پھر کیا مطلب؟ اطعم عنہ۔ تو اس لیے یہ حدیث جو ہے نا، لم یصح کا جو لفظ ہے یہ لم یصم کے معنی میں ہے،